کبھی نہ کبھی جنہوں ایکشن میں رہے ہیں ان کو یہ بہیمانہ طریقے سے قتل کرنے یہ شامل تھا. یہ خود پولیس میں تھا. پولیس میں بھی ایم کیو ایم نے کرایا, نکالا گیا, پھر ری انسٹیٹ ایم کیو ایم نے کرایا. یہ فائلز کا ریکارڈ کا حصہ ہے. محمد یاسین سن آف عبد الحق, رضوان محمود ایلیس خالد چیمبر سن آف محمود, ڈاکٹر محمد زبیر سن آف کبیر, سید شاکر ایلیس رافع سن آف نصر شاہ, ذیشان ایلیس ڈاڈا سن آف غوث محمد, شاہ نواز ایلیس شاہ رخ سن آف عتیق خان, سید مدثر حسین ایلیس چیف سن آف سید ناظم حسین, سید مرتضی شاہ ایلیس مرتو سن آف فاروق شاہ, شہاب سن سردار عاطف حسین سن آف افضل حسین. یہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ میں نے آپ کے سامنے پیش. یہ سب آپ نے پکڑے ہیں. یہ ٹارگیٹ کلر انہوں نے ہر کسی نے 8 سے ابو مرڈرز مانے ہیں. پوائنٹیشنز پہ ریکوریز ہوئی ہیں. سالڈ کیس ہے. اس وقت یہ جیل کی ہوائیں کھا رہے ہیں, جیل میں ہے. میرا کام میں نے اپنا لیکن ان کو سزا نہیں ملی. جی ڈاکٹر صاحب, ان کو کورٹ سے ابھی تک سزا نہیں ملی. سزا ملے گی جب کورٹ میں کیس چلے گا, ایویڈنس کورٹ میں آئے گی. اگر یہ وٹنسز مار دیے نہیں گئے ہوں گے, یہ 2010 اور 2011 کی میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی پرانی رپورٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ولی بابر کے کیس میں, مرحوم کے شہید ولی بابر کے کیس میں جو ہم نے 5 بندے پہلے پکڑے ہیں, ایک بھاگا ہوا ہے لیاقت نے ان کے ساتھ مل کے 5 آئے وٹنسز آلریڈی مار دیے ہیں, جس میں سے 4 پولیس والے ہیں اور ایک پولیس والے انسپیکٹر ایس ایچ او کا ایک بھائی یا بیٹا, ابھی مجھے یاد نہیں ہے, ایک وہ بھی مار دیا گیا ہے. ایسے بھائی مار دیا ہے. ایسے حالات میں, ایسے ماحول میں پولیس کام کر رہی ہے. پولیس, یہ جو رحمان ملک کو میڈل ملا ہے, یہ پولیس فورس کو ملنا چاہیے. پولیس فورس سندھ کی غیرت مند فورس ہے, بہادر فورس ہے. وہ لڑنا چاہتی ہے ظالموں سے اور کرمنل سے, ان کو لڑنے دیا نہیں جاتا. اگر ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے, مجھے کمانڈ دے دی جائے ان کی 15 دن کے لیے, میں یہ چیلنج اپنی زندگی کی بازی لگا کے یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے نہ رینجرز چاہیے, نہ مجھے ایف سی چاہیے. میں اسی دھرتی کے ان بیٹوں سے یہ کام لے سکتا ہوں, وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کہیں پش کر کے ان سے کوئی ایکشن کروایا جاتا ہے, پھر گورنمنٹ بیک آؤٹ کر جاتی ہے, گورنمنٹ خود ان کو سزائیں دینے کے چکر میں ہوتی ہے, اور 300 وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہوئے, ان کو چن چن کے بے دردی سے مار دیا جاتا ہے. پرسان حال ان کی فیملیز کا کوئی نہیں ہوتا. تو یقیناً فورس ہے, ڈیمورلائزڈ فورس ہے, ان کو پیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. وی آر آل بورن سولجرز, وی کین فائٹ دم. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت سے نام لیے ہیں اور آپ نے کہا کہ یہ سارے, آپ نے بھی ٹپ آف دا آئس برگ بتایا, اور یہ سارے ایم کیو ایم کے ہیں. لیکن جتنا عرصہ آپ ہوم منسٹر رہے, کیا کوئی اے این پی اور پیپلز پارٹی یا سنی تحریک یا لشکر جنگوی کا, ان تمام آؤٹ فٹس کا, ان جماعتوں کا کوئی آدمی جو ہے وہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث نہیں تھا؟ کوئی آپ نے ان پارٹیوں کا بندہ نہیں پکڑا, صرف ایم کیو ایم کے پکڑے ہیں آپ نے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم معاشرے کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی بھی اسی کراچی میں رہتی ہے, معاشرے کا حصہ ہے. اے این پی بھی یہاں رہتی ہے, سنی تحریک بھی یہاں رہتی ہے, سب یہاں رہتے ہیں. پکڑے گئے ہیں. فارچونیٹلی پیپلز پارٹی کا نہیں پکڑا گیا. یہاں کسی میں ہمت شاید نہیں تھی. حکمران ہیں ہم لوگ, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا. اے این پی کے 2 لوگ پکڑے گئے, سنی تحریک کا پکڑا گیا, لشکر جنگوی کا پکڑے گئے لوگ, وہ بھی ایک لانگ لسٹ ہے. بات یہ ہے کہ کون اسٹارٹ کرتا ہے اور کون کرواتا ہے. اسٹارٹ کرواتا ہے لندن والا,
स्टार्ट करती है MQM उनकी पार्टी कराची के रोडों पे। पठान बच्चा जो रोड पे कचरा समेट रहा है, वो थक टूट के फ्लाई ओवर के नीचे सोया हुआ है, उसकी मां इंतजार कर रही है कि वो एक कचरा ठेकेदार को दे के 10 रुपए लेके दूसरे बच्चे के लिए दूध लेके घर पहुंचेगा, उसका लाश घर पे आप जनाजा उस मासूम बच्चे का आता है, ब्लू आइज वाला बेहतरीन खूबसूरत बच्चे का लाश, तो फिर जाहिर है टेट फॉर टैट होता है। अच्छा जी, शाहीन भाई साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया कि पीपल्स पार्टी का कोई टारगेट किलर नहीं पकड़ा गया, ANP के 2 पकड़े हैं और MQM वालों की तो उन्होंने एक लंबी फहरिस्त आपको बताई है। जी। अब आप बताइए कि आपको क्या नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में कराची में क्या होगा, अमन कायम होगा या मजीद खाना जंगी होगी? देखिए, जिस तरीके से ये इस वक्त सिचुएशन बन रही है, उसमें तो लगता है कि जी पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब MQM से लड़ाई करनी है और उनको एक तरह से ऑपरेशन करना है, उनको अब साथ नहीं मिलाना है। मगर मेरी एक जो मिर्जा साहब से जो एक छोटी सी गुजारिश है वो जरा सुन लीजिए। इन्होंने बहुत जोर दे के कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट अगर मुझे बुलाए, और उन्होंने चौधरी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को भी बहुत एक तरह से सुनाई कि जी अब आप बुलाएं मुझे और मुझसे सुने। मेरा सवाल इनसे ये है कि चीफ जस्टिस साहब सुन लेंगे इनको, अपना फैसला भी दे देंगे, लेकिन इनकी जो पार्टी की क़यादत है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानते ही नहीं है, ना सुनते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने रहमान मलिक साहब की कही, मैंने पहले एक सवाल पूछा था छोटा सा, वो इन्होंने जवाब नहीं दिया कि उनकी गिदड़ सिंगी क्या है। वो शायद गिदड़ सिंगी अगर ये बता दें कि लंदन में कुछ बेनजीर साहिबा से उनके बिजनेस रिलेशंस थे, उसके बारे में कुछ बताएं तो शायद हमें पता चल जाए कि जी क्या लिंक्स हैं, जो कि रहमान मलिक साहब इतने इम्पोर्टेंट है कि वो कोई दुनिया की ताकत उनके खिलाफ कुछ भी कहे वो रहेंगे। ये अंदर की बात जरा बताएं तो कुछ लोगों को पता चले। जी डॉक्टर साहब, अगर आप बता सकते हैं तो बता दें। I thought Shaheen Sabai is a gentleman. जी। I never imagined कि he will stoop so low और बीबी के लिए कहता है कि बीबी उसका पार्टनर होती थी या हो सकती है उन रहमान मलिक जैसे घटिया इंसान की। मैं लानत भेजता हूं इस सोच पे जो बीबी के लिए ऐसे सोचता हो। इतना किसी को, ये तो अब जज्बाती ना हो, इतना किसी को नहीं गिरना चाहिए। अब मुझे देखें, मैं बहुत कुछ आपके बारे में भी कह सकता हूं, मुझे भी पता है कि आप अमेरिका किस तरह गए, मैं भी ये चीजें खोल सकता हूं, लेकिन तो आप खोल दें, जरूरी है, आपको इजाजत है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको अगर शक्ल दी है तो कम से कम बात अच्छी करें। आपको ये टाइम, हमारी कौम जिस टाइम से गुजर रही है उसमें ये अपनी जो एक्स आप ग्राइंड करने यहाँ बैठे हैं उसका टाइम नहीं है। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल। मगर चीफ जस्टिस साहब के बारे में तो बता दें कि आप उनके फैसलों पे तो अमल नहीं करते, तो वो अगर फैसला देंगे आपको बुला के तो क्या करेंगे? अमल करते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती और ना आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आप जो अपने आकाओं के कहने पे जो ये खेल खेलना चाहते हैं, पर्सनल ज्यादा ना हो सर, ये ज्यादा होगा। आप आप ढूंढो, मैंने कौन सा थाना बेचा है, आप ढूंढो। आप पे हिम्मत है तो जो थाने बेचते थे, जो थानेदारों से कोकेन लेते थे अपनी पार्टी रचाने के लिए, उनके खिलाफ लिखो, उनके खिलाफ बोलो। आपको सिर्फ हम नजर आते हैं, सारी खरीबा करा अभी पीपल्स पार्टी पे है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सोच पे। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें छोड़ें, अब शाहीन सबाई साहब के साथ आपने काफी सख्त बातें कर ली हैं। मालिक साहब, आप भी यही बात, आपने भी यही बात पूछी थी कि असल में रहमान मलिक साहब के पास ऐसा कौन सा उनके पास फार्मूला है कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाया हुआ? डॉक्टर साहब देखें, 2-3 बातें हैं इसमें। जज्बाती, मैं जानता हूं जज्बाती आदमी हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग टू हैव अ वेरी सीरियस डिस्कशन है। 2 बातें कही जाती हैं। एक कहा जाता है कि रहमान मलिक साहब के बारे में कि जी इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है, MI5, MI6 का नाम लिया जाता है। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जब रहमान मलिक साहब में भी आपने जो बात की, फिर आप ही हमें समझा दें कि रहमान मलिक साहब में और बीबी में क्या चीज कॉमन है कि ये एग्जाइल के दिनों में बीबी के इतने करीब आ गए, इनके घर में मीटिंग्स हुई, इनके घर में मंसूबे बने। जब जनरल मुशर्रफ से बातचीत हो रही थी तो ये बीबी के साथ गए मीटिंग में, आप नहीं गए, तो कोई बात तो है।
رحمان ملک صاحب کی، اگر وہ جنرل مشرف کی نیگوسیشن میں بھی بی بی کے ہے اور میثاق جمہوریت سائن ہوتا ہے تو وہ ان کے گھر پہ سائن ہوتا ہے لندن میں، تو پھر اس طرح تو جذباتیت سے تو نہیں ہوگا. پھر آپ ہمیں کائنڈلی سمجھائیں، وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دوز کامن گراؤنڈز. آپ سن لیں میری بات، اور میں جذباتی نہیں ہوں. میں نے زندگی کا اپنا سب سے بڑا فیصلہ آج کیا ہے اور اس کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. جو آپ نے آج کیا ہے یقین مانیں، جو آپ نے آج کیا ہے بہت بڑا کام کیا ہے. رحمان ملک کے لیے میرا یہ جواب کہ رحمان ملک از اے فراڈ اینڈ لائر بائی ایوری انچ آف ہز باڈی. ٹھیک ہے، تو وہ لائر تھا. اس نے ہماری معصوم لیڈر کو الٹی سیدھے اپنے کنیکشنز باتیں بنا کے پہلا پھسلا کے اس نے یہ امپریشن دیا کہ یہ بہت سنسیئر ہے، پارٹی کا بہت پرانا پارٹی کا کارکن ہے. یہ ڈرامے کر کے وہ اس جگہ پہ پہنچا. اس کے خلاف میری ایک چارج یہ بھی ہے کہ شہید محترمہ کی جب شہادت ہوئی، فالو اپ کار میں اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ بھاگتا نہیں اور وہ کار پیچھے رکھتا. یہ ان سے آگے نکل کے بھاگ کے گھر پہنچ گیا، جو پوری دنیا کو پتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کوئی پلان کیا تھا، اتنا اس میں دل گردا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے یہ پلان بھی کر سکے. بھاگ ضرور گیا تھا. اس کو کمپیئر کریں آپ 18 اکتوبر جو کراچی میں بم بلاسٹ ہوا، 2 ایکسپلوژنز ہوئے، 250 بندہ مر گیا. ہم تو نہیں بھاگے. ہم نے تو اپنی لیڈر کو سیف اینڈ سیکیور ٹرک سے نکالا، بلٹ پروف کار. ڈاکٹر صاحب جسٹ ون تھنگ، ود ڈیو ریسپیکٹ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ بات کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ مجھے زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں سینس آف کہ وہ تھوڑے سے بی بی گلیبل نہیں تھی، بی بی بڑی سمجھدار سیرت اور بہت سمجھدار تھی. اگر اتنی گلیبل تھی کہ ان کو ایک آدمی اس طرح انگلی پہ گھما دے تو پھر بی بی آج وہاں نہ ہوتی تو بڑی لیڈر نہ ہوتی. ایک بہت لمبا عرصہ تھا لندن میں جب ان کو ایکسپوجر تھا جہاں پہ وہ جج کر سکتی تھی، اور بی بی نے اس کے علاوہ مجھے اور کوئی ہسٹری میں بندہ نہیں مل رہا آپ کی پارٹی میں جس پہ بی بی نے اتنا اعتبار اس طرح کیا ہو. مالک صاحب اتنی سمپل بات نہیں تھی. شارٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ اس کا جواب دیتا ہوں، جو کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم ٹوائلٹ جمعدار سے صاف کراتے ہیں نا، ہمیں جمعدار کی ٹوائلٹ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ہی از اے جمعدار ٹو ٹیک آر ربش اوے. جی ڈاکٹر صاحب، صفائی کرنے کے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ سخت زبان آپ استعمال کر رہے ہیں. So what was that, ڈاکٹر صاحب, what was that rubbish that he was cleaning? ہاں. پھر وہ کون سی ربش تھی جو جمعدار صاف کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ ربش تھی. He knows ان کو کچھ ایسی باتیں پتا ہے جو کوئی افورڈ نہیں کرتا. ڈونٹ پک مائی ورڈ پلیز. میری ووکیبلری بڑی کمزور ہے، میں انگریزی بہت کمزور ہوں، میں سندھی بندہ اور میں انگریزی کا پروننسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتا، تو مجھے ڈونٹ کیچ می وتھ مائی ورڈ، اور مجھے معذرت، مجھے بخش دیجیے. جی اپنا انصار بھائی صاحب بڑی دیر سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی بھائی صاحب. دیکھیں میں بھی بڑا ابھی میں نے چونکہ ان کی بات سنی، انہوں نے شاہین صاحب نے ویسے بڑا سمپل سا ایک کویشچن کیا تھا، میرا اس کویشچن طرح لیا جانا چاہیے، اور وہی کویشچن پھر مالک صاحب نے کیا اور پھر انہوں نے جواب بھی دے دیا. تو میرا خیال ہے اس میں واقعی اتنا میرا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اب میرا بھی ایک منٹ نہیں مرزا صاحب، ایک بزنس پارٹنر تھی. نہیں مرزا صاحب نہیں الفاظ کے استعمال پہ چلے. اچھا ایک اس میں آپ دیکھیں، میرا جو ایک کویشچن آپ سے وہ یہ ہے مرزا صاحب کہ دیکھیں ابھی آپ نے یہی کہا کہ جی وہ سازش کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر صاحب، اور وہ انتہائی جھوٹے انسان ہیں، اور وہ قتل کے جو کراچی میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، ان کو ایوارڈ دیا گیا. یہ کیا ریزن ہے؟ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بتایا، پھر بھی وہ وہیں پہ کھڑے ہیں، اور یہ ساری سچویشن اور آپ کی سنی نہیں جا رہی، اور سب کچھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو رہا ہے. تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا بھی یعنی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے شخص کو کیوں اتنا ڈھیل دے رہے ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں کیوں ہے، آپ کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے؟ نہیں، میرا جواب یہ ہے کہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آج میں نے اپنی شہادت خود چوز کی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں سیاست کو
میں خیر بات آج میں نے کہہ دیا ہے، آئی ایم انفٹ فار پالیٹکس آف پاکستان، اس لیے میرے پاس ان سوالات کا جواب